پروگرام کا آغاز ہوگا اور ہمارے جو مہمان ہیں مفتی محمد شعیب صاحب، یہ ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں، وہاں کے امام ہیں کولون مسجد کے، اور ان کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دیار غیر میں جو وہ دیار غیر جہاں مسلمان کم ہیں اور غیر مسلم زیادہ ہیں، وہاں دعوت دین کا کام کیسے کیا جائے، وہاں پر اسلام کی تبلیغ اور دعوت کیسے دی جائے، وہاں کی مشکلات کیا ہیں، وہاں کے چیلنجز کیا ہیں، وہاں کے امکانات کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ چونکہ دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے اور آپ کی آواز، آپ کی بات دنیا کے ہر کونے پر آسانی سے پہنچ سکتی ہے، اور بہت سارے علماء و فضلاء حضرات ایسے بھی ہیں کہ جن کے تدریس آن لائن ٹیچنگ وہ پاکستان سے باہر بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں آپ سے، آپ کے علاقے کے جو احوال ہیں، صورتحال ہیں، وہاں پر اس کے مطابق مسئلے کی نوعیت کوئی اور ہوتی ہے، جو آپ کے علاقے سے متعلق نہیں ہوتے ان کے مسائل اور ان کے جوابات کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی رحمہ اللہ کا مزاج گرامی یہ تھا کہ بہت سارے مسائل کے حوالے سے وہ جواب دینے سے انکار کر دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ کا اپنا علاقہ ہے، جو آپ کے قریبی مفتی صاحب ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے مسئلہ پوچھیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، یہاں سے مت پوچھیں۔ ہم لوگ آپ کے علاقائی مسائل سے واقف نہیں، آپ کے گھریلو حالات سے واقف نہیں، وہاں کے کلچر اور عرف سے واقف نہیں ہے، تو کہیں کا بھی جہاں پر بھی آپ نے کوئی مسئلہ بتانا ہے یا کسی نے دین پر عمل پیرا ہونا ہے، تو وہاں کے کلچر، وہاں کے عرف، وہاں کے معاشرتی، سیاسی، معاشی احوال وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں آپ کی دعوت دین میں بھی اور آپ کے مسئلہ بتانے میں بھی۔ جی حضرات، ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی شعیب صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آ جائیے۔ علیکم السلام، کیسے مزاج ہے جی؟ خیریت سے؟ تشریف رکھیں جی۔ نہیں، آپ کا تعارف کروا رہا تھا جی، حضرت تعارف ہو رہا تھا آپ کا۔ جی حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا کا جو موضوع ہے وہ دیار غیر میں، وہ ممالک جہاں مسلمانوں کی تعداد اقلیت میں ہے اور غیر مسلم اکثریت میں ہے، وہاں دعوت دین کا کام کیسے کرنا چاہیے، وہاں اہل دین کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور وہاں کے چیلنجز کیا ہیں۔ حضرت چونکہ یہ بہت سارے احباب آن لائن بھی پڑھاتے ہیں اور دوسرے ممالک کے لوگ مسلمان جو ہیں ان سے مسئلہ بھی دریافت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی خصوصی رہنمائی فرمائیے کہ وہاں کے مسائل کا جواب پاکستان میں رہتے ہوئے نوجوان علماء کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اگر دینا چاہیے تو اس میں کن پہلوؤں کا خاص خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ینگ علماء کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، کہیں کچھ عرصہ پہلے کسی سوشل میڈیا پہ میں نے یہ نام ایسے سنا تھا، دیکھا تھا، تو ایک دل میں بات آئی تھی کہ کون لوگ ہیں، کون ساتھی ہیں، کون کرا رہے ہیں۔ چاہت تھی میرے دل میں، ایک ایسی خواہش سی، امید سی اٹھی کہ میں بھی ان لوگوں سے ملوں۔ پھر بعد میں جب ملاقات ہوئی پتہ چلا کہ یہ ہمارے اپنے ہی ہم مسلک، ہم مشرق، ہم مزاج، ہم پیالہ لوگ ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے، میں یوں کہہ سکتا ہوں وجدت کنزا مخفیہ، میں نے ایک چھپا ہوا خزانہ یہ پایا جس کی دل میں ایک تمنا تھی کہ اس چیز کی ٹریننگ اور اس چیز کی تربیت ضرور ہونی چاہیے۔ میں آپ ہی کی طرح ایک مدرسے کی چار دیواری میں رہا، آپ ہی کی طرح آپ ہی کی اداروں میں پلا بڑھا، اور ایک عالم اور فاضل ہونے کا ٹائٹل ہم نے بھی لے لیا۔ پھر کچھ شوق چڑھا تو کچھ تخصص اور افتاء کا ٹائٹل وہ بھی ہم نے لے لیا۔ تو پھر قسمت ہمیں کہیں گھومتی گھماتے ہوئے کہاں ہانگ کانگ لے چلی۔ میں پچھلے 8 سال سے وہاں پہ دینی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میرا تعلق، اس سے پہلے میرے مہربان دوست نے میرا تعارف کروا دیا ہوگا، اس مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف یہ باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، انتم العلماء، اور لقمان حکیم سے نا نصیحت اور وصیت لی جاتی ہے۔ لقمان حکیم کو تو کوئی نصیحت اور وصیت نہیں کرتا۔ تو آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے معاشرے کے لیے لقمان حکیم ہیں۔ اور ہم دنیا بھر میں بڑے بڑے سیمینار پروگراموں کو نمٹا لیتے ہیں، ادھر بات کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے ہمارے جو طلبہ تجزیے اور تبصرے کرتے ہیں نا دوستو، وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ادھر ادھر تو ہم مکھن مثالیں بہت لگا لیتے ہیں، ہم ذرا اپنی زبان میں گفتگو کریں نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا دوستو۔ یہ تقدس اور احترام کا لبادہ کہیں باہر چھوڑ لیتے ہیں، یہاں ذرا گپ شپ کے ماحول میں بات کرتے ہیں۔ بے تکلفی سے میں سمجھتا ہوں جو بات ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں بھی جو جملے اور جو کیفیات اور جو صفات کو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہی آتا ہے، اقلہم تکلفا واکثرہم علما۔ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ان میں تکلف کم تھا،
آج تکلفات زیادہ آگے ہیں، علم پیچھے چلا گیا ہے۔ میں نے کیا آپ سے شیئر کرنا ہے، بس میں اپنے کچھ جو میرے ساتھ کچھ ان 7-8 سالوں میں دعوت اسلام کے حوالے سے جو میرے ایکسپیرینس ہیں، تجربات ہیں، وہ چیزیں میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور میری یہ باتیں دعوت اسلام کے حوالے سے متفرق باتیں ہوں گی، بس خذ ما صفا دع ما کج، جو آپ کو اچھا لگے اسے نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، دماغ میں بٹھا دیجئے، جو بات آگے پیچھے ہو اس کو پھینک دیجئے۔ تو میرے دوستو، ایک چیز ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں، پھر اپنے عملی جو میدان میں کام ہوئے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مسلم سوسائٹی میں، ایک مسلم معاشرے میں، جہاں پہ چاروں طرف آپ کے مسلمان ہوں، وہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اصلاح معاشرہ کی، جبکہ غیر مسلم معاشرے میں آپ کی ذمہ داری دعوت اسلام کی ذمہ داری ہوتی ہے، پریچنگ آف اسلام کا منصب سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں میں جب بیان اور تقریر کر رہے ہوں گے تو آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائیوں، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ یہ اس کے یہ فائدے ہیں اور اسے کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے ریزن اور لاجک یہ ہے، اس کی اس عقلی اور نقلی دلائل کی طرف آپ نہیں جائیں گے۔ مسلمانوں کو تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بات ختم۔ اور ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، سر جھکا دیں، کیونکہ مسلمان ریزن اور لاجک میں نہیں جاتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور مقولہ بھی آپ کو یاد ہے، لو کان الدین علی الرأی لکان المسح، اگر دین کا مدار کس پہ ہوتا، عقل پہ ہوتا، تو موزوں پہ مسح اوپر کی طرف نہ کیا جاتا بلکہ نیچے کی طرف کیا جاتا۔ لیکن میرے دوستو، جب ہم کسی غیر مسلم معاشرے میں رہیں گے تو وہاں پہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی شعائر اور اسلامی ارکان آپ کو لاجیکلی اور عقلی طور پہ انہیں بتانا ہوں گے، اور یہ بتایا اسی وقت جا سکتا ہے جب آپ کے پاس دو طرح کے ہتھیار ہوں دوستو۔ پہلا ہتھیار زبان کا ہتھیار ہو، کہ آپ کی زبان ان کی زبان سے مطابقت رکھتی ہو، یعنی آپ کو وہ مقامی زبان آتی ہو۔ اگر آپ کو وہ مقامی زبان نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس وہ ٹولز ہی نہیں ہے۔ اب اس زبان کے اندر بھی دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو الفاظ وہ کہہ رہے ہیں، ان الفاظ جو ان کے ہاں استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی آپ کو آتے ہیں، ان کو آتے ہوں، تبھی تو آپ کا میسج کنوے ہو پائے گا، تبھی تو آپ دعوت دے پائیں گے۔ یقیناً اگر وہ آپ کی زبان کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ اسلام کا میسج کیسے دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ اور علی میاں صاحب کے جملے ہیں کہ وہ یار من ترکی نمی دانم، میرا جو دوست ہے میں اس کے ساتھ کیا باتیں کروں، اس کو تو ترکی زبان نہیں آتی، اور میں اس کے ساتھ کس زبان میں بات کروں؟ تو پہلا تو یہ ہے کہ جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں آپ کو وہ زبان آتی ہو۔ دوسرا، اسی زبان کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں سنجیدگی، متانت اور شائستگی ہونی چاہیے، اور آپ کی گفتگو میں وہ مٹھاس ہونی چاہیے، وہ طریقہ، اور جس کو انگلش میں کہتے ہیں وہ باڈی لینگویج، وہ آپ کا جسم، وہ آپ کا انداز، وہ آپ کا طریقہ، ان کو اس محبت اور پیار بھرے انداز میں جو محبت اور جو پیار خود قرآن
اللہ رب العزت اسے بیان فرما رہے ہیں، وہ انداز اور وہ طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے بعض علماء ساتھی اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر جذباتیات سے وہ گفتگو کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ حق بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ کا وہ مزاج اور وہ ذوق انہیں نہیں آ رہا ہوتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں کراچی کے ایک جلسے کے اندر موجود تھا، اور وہ اسٹیج جو تھا، اس اسٹیج پر کشمیر کے اوپر ہونے والے مظالم پر گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ مولانا صاحب اتنے میں بات کر رہے تھے کہ جو عام آدمی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب وہ جذباتیات کی روح میں بہہ رہا ہوتا ہے تو خود اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے الفاظ کیا نکل رہے ہیں اور میرا تاثر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ غصے اور جذبات میں یہ کہہ رہا ہے، اے لوگوں، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اے لوگوں، کشمیر کی مائیں ہماری مائیں ہیں، اے لوگوں، کشمیر کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، اے لوگوں، کشمیر کے بچے ہمارے بچے ہیں۔ اب وہ غصے میں بہتا چلا جا رہا ہے، زور زور سے کہتا جا رہا ہے، ہزاروں کا مجمع سن رہا ہے، اور اس غصے میں کہہ رہا ہے، اے لوگوں، کشمیر کی مائیں ہماری مائیں ہیں، کشمیر کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، کشمیر کی بیویاں ہماری بیویاں ہیں۔ ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو تم؟ آپ جذبات میں تو ہو، لیکن اس جذبات میں اتنے تو مت بہہ جا رہے ہو کہ تم دوسروں کی بیویوں کو اپنی بیویاں بنا رہے ہو۔ ہوش میں رہو دوست۔ یعنی انداز آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی گفتگو میں؟ اچھا، میں اکثر بیشتر دیکھتا رہتا ہوں، ہمارے بعض دفعہ ہمارے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا انداز گفتگو اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگلا کہتا ہے یار بلڈ پریشر میرا ہائی ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اختیار کیا وہ انداز انتہائی حکمت اور انتہائی پیار والا انداز تھا۔ میں آپ کو دو باتیں کوٹ کرتا ہوں۔ کل میں حضروں میں تھا، یہاں اٹک میں ایک مسجد کے افتتاح کے لیے، وہاں پر بھی میں نے ابو داؤد کی اس حدیث کا ایک حوالہ پیش کیا۔ میں سند سے قطع تعلق میں اس واقعے کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ کا تجربہ ہوگا عملی زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا، یہاں پاکستان میں اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں، مساجد میں مختلف لوگوں سے آپ ملیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، آپ کے تعلقات ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی سوچ بلند ہوئی، نظریہ بلند ہوا، نظریاتی اور اخلاص سے خدا کی قسم آپ نے کام کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے دیار غیر کے اندر، غیر مسلموں کے اندر آپ کا اسلام کی آواز پھیلائیں گے اور لوگ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کریں گے۔ تھوڑا سا اخلاص ضرور رکھو دوستو۔ تو میں نے ان کے سامنے یہ مسجد میں یہ بات کی، انہوں نے ایک نئی مسجد کا افتتاح کیا بازار کے اندر، تو افتتاح کروانا تھا پیچھے 1-1.5 مہینے سے، ہمارے ہانگ کانگ کے نمازی تھے، انہوں نے یہ اصرار کیا۔ تو میں نے ان ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ مسجد تو بن گئی ہے اور یہاں نماز پڑھی جائے گی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے حوالے سے جو حکمت کے ساتھ اس نماز کے ذریعے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا فریضہ انجام دیا ہے نا، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے نا، کبھی کبھی دکانوں پہ تصویریں دیکھتے تھے کہ ایک بابا جی ہوتے تھے، انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھایا ہوا ہوتا تھا، ایک انار کا یا سیب کا درخت ساتھ ہوا کرتا تھا، نہر کے کنارے پہ بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور ایک بڑی سی تسبیح ہوا کرتی تھی۔ تصویروں میں شاید آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، بعض لوگوں نے نا، ابھی تو بہت کم نظر آتی ہیں، بعض لوگوں نے دکانوں پہ لگائی، اتنی خوبصورت سی ان کی داڑھی، لال خوبصورت سا پرنور چہرہ، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی مقدس ہستی ہے، کوئی بابا جی بزرگ ہیں، اور نہر کے کنارے بیٹھے۔ پتہ نہیں آپ نے تصویریں کبھی دیکھی نہیں دیکھی، ہم نے کسی زمانے پہلے دیکھی تھی، ابھی بھی ہوتی ہوں گی بعض جگہوں پر۔ اس میں تصور پتہ کیا دیا جا رہا تھا؟ اس میں تصور یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ جو صاحب ہے نا، بس یہ دنیا سے، لوگوں سے، معاشرے سے کٹے ہوئے، یہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، یہی نماز پڑھتے ہیں اور یہی سیب ہے، یہی انار ہے، یہی کھاتے ہیں، بس یہی ہے، باقی یہ پورا دن ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا دنیا سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ۔
تو گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یا جو بڑے بڑے اکابر علماء صوفیاء، اور وہ چلتے 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 ان صحابہ کرام تک چلے جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے جاؤ، بس ان کا دنیا میں کسی قسم کا کوئی واسطہ، کوئی رابطہ، کوئی تعلق کچھ نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف نہر کے کنارے بیٹھے ہوں گے یا کسی جھوپڑی میں بیٹھے ہوں گے اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہوں گے. حالانکہ یہ سارا کا سارا تصور غلط ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی لیڈر بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاشی لیڈر بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمانڈر ان چیف بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ریاست کے حاکم بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست سوشل ورکر بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر چیز پہ آپ چلے جو ڈاکٹر تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجینئر تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے کردار رکھا, ایک ٹیچر کی حیثیت سے کردار رکھا, ایک امام اور مفتی کی حیثیت سے ایک کردار رکھا. آج معاشرے کو یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے. تو میں نے بتایا ان کو جو اس مسجد کے افتتاح کے لیے, میری باتوں کو ساتھ میں جوڑتے چلے جاؤ میرے دوستو. میں نے ان سے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک گروپ اور ڈیلیگیشن آتا ہے. اب سنیے ان کی شرائط کیا ہے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کا اسلام واقعی بہت بہت پھیل رہا ہے, پاپولر ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ, روڈوں پہ, سڑکوں پہ, چوکوں پہ, چوراہوں پر, آری باسن میں مختلف جگہوں پر آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. یعنی ہر جگہ پہ جہاں جائیں دعوت اسلام کا ایک ہوا چل رہی ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. یہ جو فجر میں اٹھنا پڑتا ہے, یہ ظہر عصر مغرب 5 نمازیں آ رہی ہیں, عشاء تک جانا پڑتا ہے, تو پہلی شرط یہ کہ ہم نماز. اور دوستو انہوں نے دوسری شرط یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے دیجئے, ہم جہاد بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور تیسری شرط یہ ہے ہم زکوٰۃ یعنی پیسہ ہم نہیں دیں گے. اس کو ہماری کراچی والی زبان میں بولیے, بات کیجئے کہ میٹھا میٹھا اسلام, یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ ٹینشن فری اسلام. شوگر فری ٹی ہونی چاہیے, تو ٹینشن فری اسلام چاہیے. عربی یہ ان لوگوں نے کہا. لیکن کروڑوں درود و سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ کچھ صحابہ کرام روایات میں آتا ہے, کچھ صحابہ کرام نے یوں بھی فرمایا, دعنی یا رسول اللہ, چھوڑ دیجئے ان کو, ہمیں ان کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑیں. لیکن کروڑوں درود و سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, ہماری جانیں, ہمارا مال, سب کچھ قربان ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ جواب دیا, ٹھیک ہے, تمہاری 2 شرطیں قبول ہیں. تم جہاد نہیں کرتے ہو, نہ کرو. تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو, نہ دو. لیکن ایک شرط قبول نہیں ہے, نماز پڑھنی پڑے گی. کہ ایک مسلمان بہت ساری چیزوں میں غافل ہو سکتا ہے لیکن نماز میں غافل. تو انہوں نے آپس سے مشورہ کیا, میٹنگ کی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں. چلو ایک ہے نا, ایک چلو اس کو ہم کڑوا گھوڑ پی لیتے ہیں. لیکن بڑے مسئلے سے جان چھوٹ گئی, جہاد میں جان خطرے میں تھی, اس سے بھی جان چھوٹ گئی, اور زکوٰۃ میں پیسے دینا پڑتا تھا, اس سے بھی جان چھوٹ گئی. چلو اس کو نمٹا لیتے ہیں. اسلام قبول کر لیا اور چلے گئے, اور اب آہستہ آہستہ نماز کی طرف آ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ ایک بات فرما دی تھی, اے لوگو انہیں آنے دو نماز کی طرف, یہ نماز پڑھیں گے, یہی نماز ان کو زکوٰۃ پر بھی لائے گی اور جہاد پر بھی لائے گی. چنانچہ تاریخ نے دیکھا ہے یہی وہ لوگ جو شرطیں لگا رہے تھے, کچھ ہی عرصے کے بعد یہ جہاد میں بھی آگے آگے تھے, زکوٰۃ میں بھی آگے آگے تھے. یہ حکمت کا انداز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. یاد رکھو, ہمیں ہر بات بڑے سوچ سمجھ, بڑے جذباتیات میں آ کر کوئی کام نہیں ہوتا دوستو. جذباتیات سے اٹھنے والی چیزیں کچھ ہی عرصے کے بعد مدھم پڑ جاتی ہیں. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں جس سینٹر میں ہوتا ہوں نا دوستو, ہانگ کانگ میں اس سینٹر میں ہوتا ہوں, وہ ہانگ کانگ کا سب سے بگیسٹ اینڈ لارجسٹ ماسک اینڈ اسلامک سینٹر کہلاتا ہے ہانگ کانگ کے اندر.
یعنی سب سے بڑا، جس کو ہم یہاں کی زبان میں المرکز الجامع کہیں یا المسجد الجامع کہیں یا کوئی بھی ہم اس کو الجامع، کوئی بھی ایک بڑے مرکز سے، بڑے سینٹر سے ہم اس کو تعبیر کہیں، وہاں پہ جس سینٹر میں ہوتا ہوں یہ وہاں کا بڑا مرکزی سینٹر ہے. اور ہمارے ہاں ائمہ حرمین تشریف لاتے رہتے ہیں. آپ نے امام حرم شیخ محمد ماہر المعقلی کا نام سنا ہوگا. ہمارے پاس آئے، میں ان کا مہمان رہا، میں ان کا میزبان رہا، وہ ہمارے مہمان رہے اور ہمارے پاس ٹھہرے، اور کافی زیادہ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنا. پھر اسی طریقے سے شیخ عبداللہ الجوہنی ایک امام کعبہ ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، جن کو ہم اردو میں بلبل حرم بھی بولتے ہیں. شیخ ماہر معقلی بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. اور بلکہ میں آپ کو ایک اور بتاؤں، شیخ ماہر معقلی، ہم ایک جگہ پہ مجلس میں ساتھ تھے تو شیخ ماہر معقلی نے فرمایا، یا شیخ شعیب اینما کن، یعنی جہاں کہیں میں جاتا ہوں، ان کے یہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میں آپ کے حوصلے کے لیے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں جہاں کہیں دنیا میں جاتا ہوں وہاں اسلامی سینٹر اور اسلامی مساجد اور مراکز اور مکاتب کو سنبھالنے والوں میں سب سے آگے جو مجھے لوگ نظر آتے ہیں وہ پاکستان کے علماء اور قراء نظر آتے ہیں. چونکہ ہم یہاں جو کولول مسجد کے اندر ہیں تو ہم بھی پاکستانی، اور ہانگ کانگ کے اندر ہم وہاں پہ اس کام کو سنبھال رہے ہیں. تو آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان واقعتاً اسلام کا قلعہ ہے، واقعتاً اسلامی ہوائیں، اسلامی جو خبریں ہیں، اسلامی فیض ہے، اسلامی تواتر کے ساتھ تحرکات ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر پھیلتے. اس سینٹر میں دوستو روزانہ بعض اوقات 150 200 افراد غیر مسلم گروپوں کی صورت میں آتے ہیں، اور میں خود ان سیکٹر میں ان گروپوں کو ڈیل کرتا ہوں اور انہیں مسجد کا دورہ کرواتا ہوں، انہیں مسجد دکھاتا ہوں، ان کو مسجد کے اندر ہونے والے تحرکات اور ارکان اسلام، جس کو انگلش میں پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے، وہ انہیں بتاتا ہوں، اور پھر وہ سوالات کرتے ہیں. اور الحمدللہ میں آپ کے حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سینٹر میں جو 150-200 افراد اسلام کے بارے میں معلومات لینے آتے ہیں نا دوستو، تو یہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دے، جس کا دل پلٹے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں. لیکن اتنی بات ضرور ہوتی ہے کہ جب وہ اسلامک سینٹر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے دلوں سے کم اسلام کی نفرت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور تقریباً ہر مہینے 15 سے 20 افراد اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ لوگ سن رہے ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ اس کیمرے کی آنکھ سے بہت ساری عالمات اور فاضلات اور مختلف جگہوں پہ ہماری خواتین بھی سن رہی ہوں گی. میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہانگ کانگ جو ہے نا، یہ رچ کنٹری ہے، مالدار کنٹری ہے. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں، اس گوگل کی ریسرچ میں آپ کو ریزلٹ جو آئے گا نا، موسٹ ایکسپینسو اینڈ موسٹ ریچسٹ کنٹری اکراس دا گلوب، پوری دنیا کے اندر اگر آپ کو آئے گی تو اس میں سیکنڈ، کبھی فرسٹ، کبھی تھرڈ نمبر پہ آپ کو ہانگ کانگ نظر آئے گا. بزنس کا ہب ہے وہاں پہ. اگر کوئی شخص یا کوئی عورت یا وہاں کا کوئی لوکل مرد یا عورت اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسے للو پنجو منہ اٹھا کر اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا ہوتا، پوری ریسرچ اور تحقیق کے بعد اسلام قبول کیا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے بدھائزم کا، جوڈائزم کا، کرسچینٹی کا، ہندوازم کا، سکھ ازم کا، اسلامائزیشن کا مطالعہ کیا ہوا ہوتا ہے، تب جا کر آخر کے اندر وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں. ہانگ کانگ کی جو یونیورسٹی ہے دوستو، وہ پوری دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں آتی ہے. ٹاپ 10 یونیورسٹی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، دنیا کی 10 بڑی ٹاپ جو چیزیں شمار ہوتی ہیں اس کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے. ہانگ کانگ کی یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والی ایک لیکچرر خاتون، جس نے ایک لمبے عرصے تک وہ اسلام کے بارے میں، بدھائزم کے بارے میں، کرسچینٹی کے بارے میں مطالعہ کرتی رہی اور پورے شرح صدر کے بعد اس خاتون نے اسلام قبول کیا ہے. آج پاکستان کے ایک نوجوان سے پھر اس کا تعلق بنا، وہاں اس کا شادی کا تعلق بنا، پھر وہ اسلام قبول کیا، اور کسی فرینڈشپ کی بنیاد پہ اسلام قبول نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی فرینڈشپ ہو گئی تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کوئی سفر ہے، نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج وہ عورت مکمل حجاب کے ساتھ وہاں پہ رہتی ہے،
اور ایک دن اس کا شوہر مجھے آ کر کہنے لگا, آپ حیران ہوں گے, اس کا شوہر مجھے آ کر کہنے لگا, کیا کہنے لگا, اس کے سمجھانے کے لیے بھی ایک اور بات سمجھانا ضروری ہے. کہنے یہ لگا, آپ کو پتہ ہے یہ یہاں تو گھر مل جایا کرتے ہیں, بینکنگ کے سسٹم اور اسلامک بینکنگ بھی ہے, پوری دنیا میں سب سے مہنگے ترین گھر ہانگ کانگ کے اندر ہے. پوری دنیا کی سب سے مہنگی ترین پراپرٹی اگر آپ کو نظر آئے گی تو ہانگ کانگ کے. تو ہانگ کانگ میں عام طور پہ گھر خریدنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. آپ اس کی مہنگائی کا ایک چھوٹا سا اندازہ اس بات سے لگا لیں. ابھی میں نے کپڑوں کے نیچے ایک بنیان پہنی ہوئی ہے, یہ بنیان, ایک مثال دے رہا ہوں. یار آپ لوگ تبصرے بات میں بہت کرو گے, مجھے ڈر بڑا لگتا ہے, لیکن پلیز میری ان باتوں کو نہ کرنا. میں اصل میں یہ پڑھاتا رہا ہوں, مجھے خود تجربات ہے, طالب علموں کے تبصرے بڑے شاندار ہوتے. میں نے ہدایت تک کتابیں پڑھائی ہے صفحہ میں ایسی منجن نہیں بیچ رہا ہوں دوستو. پتہ نہیں یار یہ زبان چل رہی ہے, اللہ خیر کرے. تو حضرت میرا جب ٹائم ہو مجھے ذرا 5 منٹ پہلے اشارہ کر دیجئے گا. اب میری طرف توجہ فرمائیں. تو وہ میں مثال کہاں سے کہاں آ گئی. وہ جو بنیان جو میں نے پہنی ہوئی نا, یہ ہانگ کانگ میں تو ملتی ہے 100, 200, 250, 300 ڈالر میں مل جائے گی. پاکستان کے اعتبار سے یہ بنیان 7,000 روپے کی ہے. آپ اگر باہر جائیں آپ کو بنیان کتنے میں ملے گی, 30 روپے کی, 100 روپے, 30 کی تو خیر آج کل نہیں ہوگی, 100 روپے کی, 200 کی, یا زیادہ 500 کی مل جائے گی یار, 800 کی مل جائے گی. بہت اعلیٰ لے لی تو آپ نے 1000, 1500 کی لے لی نا, کسی اچھی برانڈڈ والی لے لی. اب ایک چیز, میں نے 2 کلو گوشت لیا ابھی جب میں آ رہا تھا, گھر والوں کے لیے گوشت لینا تھا, تو 2 کلو گوشت. تو اس کا جب میں نے ہم لوگ پاکستانی نا تھوڑا حساب کتاب بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی کتنا ہو رہا ہے, یہ لوگ وہ مزاج تو وہ ہوتا ہے نا یار, وہ جلدی بدلتے نہیں. تو وہ 2 کلو گوشت جو تھا وہ پاکستانی اعتبار سے 6,500 روپے کا تھا. آپ کو یہاں 2 کلو گوشت کتنے کا ملے گا اگر آپ مٹن کا لیں؟ 1200 کا, 1500 کا, 3000 کا, 2000 کا مل جائے گا نا یار. یعنی مہنگائی کا آپ ایک عالم یہ لگائیں, پوری دنیا کی مہنگی ترین. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پراپرٹی بھی کتنی مہنگی ہوگی, پراپرٹی بھی کتنی مہنگی ہوگی, اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. تو پتہ ہے, اب آؤ اس خاتون نے جو اسلام قبول کیا اس کی طرف آؤ. تو وہ کہتا ہے مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی گھر والی سے یہ کہا ہے کہ بینک کے ذریعے سے گھر لے لیتے ہیں, یہاں بھی کرتے ہوں گے, بینک کے ذریعے سے گھر لے لیتے ہیں. تو وہ ہانگ کانگ میں یونیورسٹی کی پروفیسر اور لیکچرار ہو کر پتہ ہے اس شوہر کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اس شوہر کو جو شوہر ابن جدن مسلمان تھا, پاکستانی تھا, جو نسل کے اعتبار سے بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, وہ اپنی بیوی اور یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم گھر لے لیں بینک کے ذریعے سے, جس کو انگلش میں مارگیج کہا جاتا ہے. مارگیج یہ اسلامک پراپرٹیز کی اصطلاح ہے. تو کہتا ہے میری بیوی مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ بینک کے ذریعے سے مارگیج کے تھرو گھر لینا یہ سود ہے, اور میں سود کو کبھی اپنے گھر میں نہیں آنے دینا چاہتا. ایک وہ خاتون کہہ رہی ہے جو ابن جدن مسلمان, جو نسلی طور پہ مسلمان. میں انہیں کہتا ہوں, ایک دفعہ میرا مکالمہ ہوا, ایک گروپ آیا میرے پاس, ہم بھی جاتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. اچھا دیکھو دوستو, محنت کی بڑی ضرورت ہے. میں آپ کو پتا یہ ہانگ کانگ کہاں پر ہے؟ ہمارا ہانگ کانگ کا پڑوس میں. یہ ہانگ کانگ جو ہے ڈیفنس کے اعتبار سے چائنا کے ہاتھ میں, ڈیفنس چائنا بات, لیکن اس کی پالیسیاں, اس کی کنٹری, اس کی سٹی, اس کا سیٹ اپ سب الگ ہے. اس کا پاسپورٹ اپنا الگ ہے, اس کی کرنسی اپنی الگ ہے. اس کے آدمی کو اگر چائنا آنا پڑتا ہو تو اس سے ویزا لینا پڑتا ہے, اور چائنا کے آدمی کو اگر ہانگ کانگ آنا پڑتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ویزا لینا پڑتا ہے. آری بات سمجھ میں؟ یعنی ایک الگ تھلگ ہے. انڈر امبریلا مین لینڈ جو ہے وہ بہرحال چائنا ہے, لیکن پھر آگے 1 گھنٹے کی فلائٹ پہ تائیوان آ جاتا ہے. اس پوری پٹی میں تائیوان ہو جائے, جاپان ہو جائے, سنگاپور ہو جائے, ملیشیا, ظاہر ہے ایک اسلامک کنٹری ہے لیکن ایک بڑی تعداد وہاں پر بھی ہو. یہ اس پوری پٹی کا جو 90% ان کا جو عقیدہ ہے یا ان کا جو مذہب ہے وہ بڈھائزم ہے, بدھا کے ماننے والے ہیں. اور یہ اس پٹی میں بڈھائزم بہت رہا, نیپال میں, انڈیا کے بعض علاقوں میں, پھر اس پوری پٹی میں. اور کرسچینٹی کا یعنی عیسائیت کا مین گڑھ یورپ ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی امریکہ میں, کینیڈا میں, یو کے میں, اور ادھر جرمنی وغیرہ اس طرف شنزن وغیرہ کے علاقوں کے اندر
کرسچینٹی ہے, عیسائیت ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں, یہ لوگ آئے ہانگ کانگ میں, برٹش آیا, اس نے اتنی محنت کی, وہاں مشنریز کے ذریعے محنت کی, وہاں اسکولوں کے ذریعے محنت کی, ہاسپٹلوں کے ذریعے محنت کی, وہاں کے اندر اتنے گھل مل گئے کہ وہ علاقہ جو بدھائزم کا ماننے والا تھا, بدھائزم کا گڑھ تھا, اس علاقے کو مکمل اور یکسر تبدیل کر کے عیسائی بنا دیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور آج ہمارے ہانگ کانگ میں میری جن کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, میری جن کے ساتھ ٹاک ہوتی ہے, یا میں جن کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہوں, یا میں جن کے ساتھ ایکسچینجنگ کرتا ہوں, یا جن کے ساتھ میری ان کے ساتھ ڈائلاگس ہوتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, انٹروڈکشن ہوتی ہے, ان میں بڑا چیلنج تو عیسائیت کا ہوتا ہے. اور صرف اس حد تک نہیں ہوا, بلکہ فلپین کے اندر بھی جا کے صورتحال دیکھے, وہاں پر بھی یہی ہوا, انڈونیشیا کے اندر بھی یہی صورتحال ہوئی ہے. مشنریز کے طور پہ انہوں نے کام کیا, پھیل گئے وہ لوگ. سوال یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ آج بھی اس بدھائزم والے گڑھ کے اندر کئی سارے روڈوں اور سڑکوں کے نام ان عیسائی لوگوں کے نام پر ہے. آپ کو پتہ ہے میرا جو مقامی ہاسپٹل ہے, جہاں میں اپنی کوئی چھوٹی موٹی دوائی اپنی فیملی اور بچوں کے لیے جایا کرتا ہوں, اس ہاسپٹل کا نام ہے کیو ای ہاسپٹل, مطلب کیون الزبتھ ہاسپٹل. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ اس ہاسپٹل کے نام سے. میں جس مسجد میں جہاں پر میں امام اور خطیب ہوں, وہ مسجد ہانگ کانگ کا ہارٹ ہے, دل ہے. آپ یوں سمجھے جیسے آپ کے اسلام آباد کی شاہ فیصل مسجد بڑی ہے نا, یا ہمارے کراچی والے, ہمارے صفا والے ساتھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کراچی کے اندر دیکھیں تو کراچی کے اندر جو مین روڈ ہے بزنس والا, وہ ہے بولڈن مارکیٹ, ایمپریس مارکیٹ, ایم اے جنا روڈ. ایم اے رائٹ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس جگہ پر وہ کون سی مسجد ہے؟ میمن مسجد ہے. جس مسجد کے اندر دوستوں میں امام و خطیب ہوں, وہ مسجد بھی ہانگ کانگ کے اسی بزنس والے علاقے کے اندر ہے. اور ماشاءاللہ سے دور سے الحمدللہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, دیکھتے ہیں کہ جہاں چاروں طرف کفر ہی کفر ہے, وہاں اسلام کا مینار نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ایک میں بات بتا رہا ہوں, میری باتیں بہت لمبی ہو رہی ہے, معاف کرنا. یہاں پہ ایک اور بات بتا, واللہ باللہ تاللہ ثم واللہ ثم باللہ, میں اس پہ 1000 بار بھی قسمیں کھاؤں, جو بھی نوجوان بچپن سے اپنی طالب علمی والی زندگی کے اندر اگر کوئی ایک اچھا نظریہ اپنے دماغ اور اپنے سوچ میں لے آئے نا, اپنے مائنڈ میں لے, اپنے دل میں لے آئے, واللہ اللہ اس کی ایک نہ ایک دلی مراد کو پورا کر دیتے ہیں. یہ آپ کو بھی اور میرے بھی تجربے کی بات ہے. میں یہ صفا کے بعض طلبہ جانتے ہیں, میں پڑھا پلا صفا کے اندر, پھر میں نے جا کے دورہ حدیث دارالعلوم کراچی میں استاد جی تقی عثمانی صاحب کے پاس کیا, پھر میں نے تخصص کیا حضرت استاد جی کے پاس مفتی تقی عثمانی صاحب. مجھے آج بھی یاد ہے, میں اولا یا ثانیہ یا ثالثہ میں تھا, میں ایسے چلتے پھرتے گنگناتے ہوئے, جس طرح بعض دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی آتا ہوگا نا, کوئی جملہ, کوئی شعر, کوئی بات آپ کی زبان پہ چڑھ جاتی ہوگی, آپ بہت دفعہ بولتے ہوں گے, ایسا ہوتا ہوگا, چلتے پھرتے آپ بول رہے ہوں گے, ایسی بول رہے ہوں گے. بعض دفعہ ایسی چیزیں بھی آپ بول رہے ہوں گے جن کے معنی کا آپ کو مطلب کا کچھ پتا بھی نہیں ہوگا. یہ انسانی طبیعت ہے, نیچر ہے. تو میں اس زمانے کے اندر ایک شعر پڑھتا تھا, جو مجھے بھی اس کے ترجمے کا اتنا خاص اندازہ نہیں تھا, بس پڑھتا تھا. وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا, بتوں کے شہر میں جا کر تا کا نام لکھ دیا, جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دیا. اور اللہ نے ایسا کیا کہ مجھے بتوں کے علاقے میں جا کے بھیج دیا. 8 سال سے میں وہاں پر. ایک ٹیمپل ہے, میری ایک ویڈیو ہے, میں کسی ٹائم ان دوستوں کو بھیجوں گا آپ کے استادی جی کو, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. میں ایک ٹیمپل بھی گیا, وہاں کا جو بڑا ذمہ دار تھا وہ ہمارے پاس مسجد میں آیا, میں نے اس کو مسجد گھمائی, اکرام کیا, چائے میں پلائی, پروٹوکول اس کو بھرپور دیا. بھائی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کی, وہ وہاں کا بڑا تھا, ہم بھی اپنی مسجد کے بڑے, تو اپنے احترام اپنی عزت دے رہے ہیں ہم ان کو. تو مجھے کہتا ہے, ڈیئر مفتی, آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یو ٹو اوور ٹیمپل. میں کہا وائی ناٹ, آئی ول کم ٹو یو, اٹ ول بی گریٹ آنر فار می, یہ میرے لیے بہت سعادت ہے, وائی ناٹ, آئی ول کم. ٹیمپل میں جانا ہے کوئی سعادت کی بات ہوتی ہے؟ نہیں, یہ ایک ایکسچینجنگ ہوتی ہے, ایک شیئرنگ ہوتی ہے, آپ کو ایک جملے کے ڈائلاگ یوز کرنے ہوتے ہیں. میں گیا وہاں پر, مجھے وہ گھما رہا ہے, میں اپنے کچھ شاگردوں کو بھی لے کر گیا. میں جب وہ گھما رہا ہے تو وہاں اچھا حیران کن بات یہ ہے, وہ ٹیمپل اندر جو اس کا مین بڑا ہال تھا وہ سارا سونے کا بنا ہوا تھا دوستو, اور اس میں نا لائن سے بہت سارے بت پڑے ہوئے تھے. تو کیا تھا, ایک پہ لکھا ہوا تھا سن 1982 1982, ایک پہ 1985, ایک پہ 1995. ہر سال کے بڑے بڑے بت پڑے ہوئے ہیں اور سارے سونے کے ہیں.
تو مجھے کہتا ہے آپ کا جو سال ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کون سا سال ہے, اس سال کے حساب سے وہ والا گاڈ وہاں پر ہے, جو آپ کی پیدائش کا سال ہے اس سال والا خدا وہاں ہے, میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں اور آپ اس خدا سے ملیے. انہوں نے ہر سال کا اپنا ایک خدا بنایا ہوا. میں نے اسے کہا اچھا یہ بات ہے تو کیا will you allow me to read some verses from the holy book Quran. میں نے کہا اوکے you can do. میں نے کہا اوکے. میں اپنے طالب علموں کے ساتھ کھڑا ہوا تو پھر اس بت خانے میں کھڑے ہو کر میں نے توحید کا نغمہ سنایا ان کو, توحید کی صدا سنایا. میں نے کیا پڑھا, میں نے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھا, میں نے پڑھا هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں حکمت کے ساتھ بات کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. آج بھی دنیا کو اگر صحیح طریقے سے پیغام دیا جائے نا, اور یہ بات یاد رکھو, جب ایک آپ اچھا میسج کمیونٹی میں چھوڑیں گے غیر مسلم علاقے کے اندر اور صحیح طریقے سے دعوت دیں گے, ان سارے سوالات کے جواب میں تو بڑے دکھ سے کہتا ہوں آپ کو شرع عقائد کے اندر, آپ کو بخاری شریف کے اندر کرامیہ کا, جہمیہ کا, آپ کو ان عقائد کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے جو آج کے دور میں موجود نہیں ہے. کیا میں اور آپ کرسچینٹی پر لیکچر دے سکیں گے؟ کیا مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ کرسچینٹی کا عقیدہ کیا ہے کہ جیسس از دا پارٹ آف گاڈ, اور جیسس از دا سن آف گاڈ, اور جیسس از دا پارٹنر آف گاڈ, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پھر وہ 25 دسمبر کو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ میری کرسمس کیا, مجھے پھر کس طریقے سے اس کو جواب دینا ہے, کس طریقے سے کنونس کرنا ہے. میں یہ بات اپنی فاضلات کے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ان کے ساتھ, ان عیسائی دنیا کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, تو کئی عجیب و غریب سوالات اٹھتے ہیں. کئی دفعہ یہ سوال کرتے ہیں وائی یور لیڈیز اینڈ یور وومین آر ویئرنگ دا حجاب. آپ کی لیڈی آپ کیوں جبر کرتے ہو, وائی یو آر فورسنگ آن ہر, کہ تم اس کو کیوں جبر اور اصرار کرتے ہو کہ تم اس کو. دیکھو اگر یہ بات میرے اس پاکستان میں, اس مرری میں, اس علاقے میں, اس بھوربن میں کہی جائے گی نا, تو میں تو یہ کہوں گا دس از دا آرڈر آف اللہ, یہ تو اللہ کا حکم ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کا حکم اللہ کا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ کا جو حکم ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ کا جو حکم ہے, وہ اللہ کا. اس پر بات ختم کرنی. اب اگر اس کو میں یہ کہوں کہ دس از آور گاڈز آرڈر, تو وہ تو گاڈ کو تو ویسے نہیں مانتے. اگر اس کو میں یہ کہوں دس از مینشن ان دا ہولی بک قرآن, وہ ہولی بک کو تو ویسے نہیں مانتے. اب میں نے اس کو لاجک سمجھانی ہے, میں نے اس کو ریزن سمجھانا ہے, میں نے اس کو بہت دیر تک کنونس کرنا ہے. اور آج بھی مجھے ایک بات یاد ہے, میں بہت دیر تک ایک گروپ کو سمجھا رہا ہوں, وہ میرے سے ایک سوال کر رہے ہیں, میں دوسرا سوال, میں اس کا جواب دے رہا ہوں, میں تیسرا جواب دے رہا ہوں. میں نے دیتے دیتے آخر میں نے دیکھا وہ میری جواب کے بعد ہلکا سا مسکرا جاتا ہے. مطلب میری بات کو وہ لفٹ نہیں کرا رہا, مطلب وہ بات کو ہلکا لے رہا ہے. پھر میں بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ پروٹیکشن ہو رہی ہے, یہ عورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں اسلام کے اندر خواتین کو ایک پروٹیکشن دی جاتی ہے, موسٹ ویلیویبل تھنگ ہے. اور آپ موسٹ ویلیویبل چیز کو جو بہت قیمتی ہوتی ہے اس کو آپ ڈبے میں رکھتے ہو, اس کو بینک میں جمع کراتے ہو, اس کے لیے آپ نے اے ٹی ایم کارڈ رکھا ہوا ہوتا ہے, آپ پیسے کو اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے نہیں ہو, کیونکہ دنیا میں وہ قیمتی چیز آپ کے لیے وہ ہے. اور آپ کیا اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ہمارے ہاں اسلام کے اندر بھی عورت انتہائی قیمتی ہوتی ہے, وہ ماں کے روپ میں ہوتی ہے, وہ بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے, بیوی کے روپ میں ہوتی ہے. ہم ان کو انتہائی تقدس اور احترام دیتے ہیں. اور اس کا پاسورڈ, جس طریقے سے تمہارے پیسوں کا پاسورڈ, جس طریقے سے تمہارے بینک اکاؤنٹ کا پاسورڈ, تم اے ٹی ایم مشین میں کارڈ لگاتے ہو, اس کارڈ لگانے سے بھی پیسے نہیں آتے, آپ کو خفیہ کوڈ لگانا پڑتا ہے. وہ خفیہ کوڈ جو صرف آپ کو پتا ہوتا ہے, پھر اس کے ڈالنے کے بعد آپ کو وہ پیسے ملتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں یہ برقع, یہ حجاب, اس کا پاسورڈ صرف اس کا شوہر ہے, اس کا پاسورڈ صرف اس کا باپ ہے, اس کا پاسورڈ صرف اس کا بھائی ہے, اس کا پاسورڈ اس کا صرف بیٹا ہے. دنیا کا کوئی اور شخص اس کا پاسورڈ نہیں بن سکتا ہے. یہ ساری باتیں میں کرتا رہا, کبھی لیتے کبھی نہ لیتے. میں نے ایک جگہ پہ جا کے اس کو پکڑا. پتہ ہے کیسے پکڑا؟ اب سنیے. یہ جو عیسائیوں کے جو چرچ ہوتے ہیں نا دوستو, آپ کو بھی پاکستان میں کہیں نہ کہیں تجربہ ہوا ہوگا. اگر آپ دیکھیں یہ جتنے بھی عیسائی لوگ ہوتے ہیں نا,
یہ جب چرچ کے اندر ان کی عورتیں جا رہی ہوتے نا تو اوپر تھوڑا سا دوپٹہ کر لیں گے. پھر ان کی چرچ کی نگہبانی کرنے کے لیے ان کی ایک خواتین ہوتی ہے جو 24 گھنٹے چرچ میں رہتی ہیں اور ان کا وہ خیال رکھتے ہیں, اور اس کو انگلش میں نن کہا جاتا ہے. کس نے بولا یہ جملہ؟ شاباش, جزاک اللہ, احسنتا. اس کو نن کہا جاتا ہے, NUN, اس کو نن کہتا ہے. نن وہ ہوتی ہے جو اس چرچ کا, اس ٹیمپل کا پراپر خیال رکھتی ہے, اور اکارڈنگ ٹو دیئر مائنڈ, اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن, اکارڈنگ ٹو دیئر کانسیپٹ, وہ نن جو ہوتی ہے وہ ساری زندگی وہیں گزارتی ہے, وہ باہر کی کسی زندگی میں انوالو نہیں ہو سکتی, حتیٰ کہ وہ باہر کہیں شادی بھی نہیں کر سکتی, وہ وہیں رہے گی, وہیں پہ پڑے گی. چنانچہ وہ ہوتا کیا ہے, میں نے کہا ہاؤ اباؤٹ یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا نن ہو آر سرونگ ان یور ٹیمپل. تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ جو نن جو تمہارے ٹیمپل میں سروس کرتی ہے اس کے بارے میں تمہارے کیا کامنٹس ہے؟ مجھے کہ موسٹ ریسپیکٹفل, وہ تو بہت تقدس والی ہوتی ہے. موسٹ ورچویبل, وہ تو بہت احترام والی ہوتی ہے. میں نے کہا وائی؟ It's because they are always serving for the God, for the Jesus. That's why. تو میں نے کہا اوکے, جب تمہاری وہ جو نن ہوتی ہے جو ٹیمپل میں رہتی ہے وہ تو ہر وقت اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھ کے بیٹھی بھی ہوتی ہے, تو تم اس کے بارے میں تقدس اور احترام کی بات کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے تقدس اور احترام کا درجہ رکھتی ہے. تو میری مسلمان بہن, میری مسلمان ماں, میری مسلمان بیوی, میری مسلمان خاتون, اگر وہ اپنے سر پہ دوپٹہ رہتی ہے تو وہ تقدس اور احترام والی نہیں ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں نو, ایکچولی دے آر باؤنڈ فار دیئر باؤنڈری when they going out and then they leaving their hijab. جب وہ باہر جاتے تو حجاب چھوڑ. میں نے yes, this is the difference between you and between us. یہی تو فرق ہے تمہارے اور میرے درمیان. You are bound just the temple boundary, we are bound forever, for every 24 days. یہ ان کو بات بتا, جب میں نے اس کو یہ بات کی تھی نا دوستو, پھر وہ کہتا ہے ڈیئر مفتی yes now I understood. میں نے کہا بابا تو سمجھے گا بات. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کیمرے کی آنکھ سے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بیچ میں ابھی مجھے 15-20 دن ہوئے یہاں سننے میں آ رہا تھا کوئی یہ پردہ اور یہ حجاب اور یہ میرا جسم میری مرضی اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے یہاں پاکستان میں چل رہے تھے. انہیں شرم آنی چاہیے یار. تمہارے دوپٹے کی تم مسلمان خاتون ہو, تمہارے دوپٹے کی خاطر ہم اتنی دور دور جا کے تمہارے تقدس اور تمہارے احترام کی خاطر ہم جنگیں لڑ رہے ہیں, اور تم ہو کہ تم اپنے دوپٹے سے بیزار ہو اور تم ہو اپنے حجاب کو پھینکنا چاہتی ہو. کوئی ان کو سمجھائے یہ پیغام, انہیں احساس نہیں ہے. پھر میں آپ کو بتا دینا چاہوں, آخری بات کرتا ہوں, ہمارے مولانا صاحب بار بار کھڑے ہو, میرا مطلب ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں آگے بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو ریزن اور لاجک کے ساتھ. میں آپ کو سوالات بتاؤں, وائی یو آر پروفٹ. میں ابھی 10 منٹ بعد چلا جاؤں گا دوستو. آپ لوگوں نے ان سے روزانہ ملنا بیٹھنا ہے, میں انشاءاللہ آپ مجھے توجہ دیجئے 2 منٹ کے لیے, میں پھر چلا جاؤں گا. صحیح ہے یار, وہ کیوں چلے گئے ایسا نہ بولو بھائی. اچھا خیر, تو مجھے دیکھو نا بھائی, میں 5-7 منٹ کا مہمان ہوں, پھر میں گیا. آپ ان کے ساتھ تو روز بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ریزن اور لاجک کے ساتھ ہر بات. یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے نبی نے 11 عورتوں سے شادی کیوں کی ہے. پھر یہ سوال, اچھا عجیب و غریب بعض سوال ہوتے ہیں دوستوں, ان کو حضرت یہ اتنے ریسرچ کے ساتھ آتے ہیں, بعض دفعہ آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر تو اتنی تھی اور تمہارے پروفٹ کی عمر میں اتنا ڈفرنس ہے. ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں. پھر یہ سوال کرتے ہیں وائی یو آر ناٹ ایٹنگ پورک. تم خنزیر کیوں نہیں کھاتے ہو, تم پورک کیوں نہیں کھاتے ہو. تمہارے ہاں حلال what is the meaning which is that meat which is slaughtered by the name of God then you can eat, and which meat which is not slaughtered by the name of God you cannot eat, اس میں حرام. اب اس کو آپ کیسے سمجھاؤ. وہ کہتے ہیں what is the no difference any taste between حلال اور حرام. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ حلال والا گوشت ہے یہ کیسے حرام والا گوشت ہے, اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. میں اس کو صرف اگر یہ جواب دوں گا, قرآن پاک میں یہ بات ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ, تم وہی کھا سکتے ہو اور جس کے اندر اللہ کا نام کا تذکرہ موجود ہو, اور جس میں اللہ کے نام کا تذکرہ موجود نہ ہو تم نہیں کھا سکتے ہو. مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ يَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. یہ جو الفاظ ہیں, یہ جو قرآن بتا رہا ہے, اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے نہیں سمجھیں گے میرے دوستو. آپ نے بتانا ہے کہ یہ جانور بھی ہمارے ہاں مقدس اور محترم ہے,
اس جانور کو کل کرنے کا, اسے کاٹنے کا, اسے سلاؤٹ کرنے کا اختیار مجھے نہیں ہے. اس کا اختیار جسٹ گاڈ کو ہے. گاڈ کے نام پہ اسے کل کیا جا سکتا ہے. میری اپنی ذاتی بنیاد کے اوپر اس جانور کو میں چھری نہیں پھیر سکتا. تبھی اگر میں گاڈ کے نام پہ, اللہ کے نام پہ اگر اس کو میں ذبح کروں گا تو وہ میرے لیے الاؤ ہوگا وہ گوشت کھانا. اگر میں نے اللہ کے نام پہ اور گاڈ کے نام پہ اس کو میں نے ذبح کر دیا تو وہ میرے لیے الاؤ نہیں ہے اس گوشت کو کھانا. کیونکہ میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے اسلام میں بکری بھی مقدس ہے, میرے اسلام میں گائے بھی مقدس ہے, اور میں تو اس سے بڑھ کر آگے بات کر سکتا ہوں, میرے اسلام میں ایسا جانور جو حرام ہے اس کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے. کتے کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے بغیر کسی وجہ کے. ایک بلی کو بھی. میرا اسلام تو مجھے وہ سکھاتا ہے کہ ایک بلی سے محبت. تم جن کتوں کو, تم جن بلیوں کو آج پال رہے ہو, میرا اسلام تو ان جانوروں کو بھی صدیوں پہلے تحفظ دے چکا ہے. کیا میرے نبی نے اس صحابی کا نام ہی نہیں بدل دیا تھا جس صحابی کی صرف آستین کے اندر ایک چھوٹی سی بلی تھی؟ پوچھا ما ہاذی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو انہوں نے کہا ہاذی ہریرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تو آج کے بعد ابو ہریرہ, پھر آج کے بعد تو ابو. دنیا آج تو ابو ہریرہ کے اصل نام کو بھول گئی ہے, حالانکہ اس کے اصل نام کے اندر آپ حضرات علماء ہے کتنے بڑا کلام ہوا ہے. بخاری کے اندر ایک لمبی بحث چلتی ہے ان کے اصل نام کے. جس کتے کو تم تقدس اور احترام دے رہے ہو, ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو کتا آپ کے گھر کی نگہبانی کے لیے ہو, سمجھدار ہو, چالاک ہو, وہ حفاظت کرنے والا ہو, اسلام اس کتے کو بھی احترام دیتا ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ. تو قرآن اس کتے کا بھی تذکرہ کرا جس نے اصحاب کہف کی نگہبانی اور چوکیداری کی تھی. تو یہاں دوستو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بتانا ہوگا, ہم نے ان چیزوں کے لاجیکلی جواب. اب میں اس چھوٹے سے مختصر سے وقت میں آپ کو عیسائیت کے, بوڈھائزم کے, جوڈائزم کے اور کرسچینٹی کے, کیتھولک کے ایک لمبا چوڑے اس مختصر وقت میں آپ کو ان کے عقائد بیان نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو ان کے عقائد کا ایک ایک کو کروں, لیکن میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں دوستو, میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. اور یہ بھی مت سمجھیے کہ یار میں تو کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا تعلق تو جو ہے وہ مرری سے ہے, میرا تعلق تو جو ہے وہ بھاراکو سے ہے, پتہ نہیں بھوربن سے یا پتہ نہیں کہاں سے, حضروں سے, یہاں تو سارے مسلمان ہیں, مجھے ان چیزوں کی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آپ بتائیے کرامی اور جہمیہ کے پڑھنے کی آج کے دور میں ضرورت ہے؟ ضرورت آپ محسوس کرتے تو اس کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرو گے؟ دوسری بات, آپ جب ان چیزوں کو سمجھو گے نا تو مجھے امام کعبہ نے, دوست کیمرہ بعد میں دیکھنا, میری طرف دیکھنا دوست پلیز, بس ختم کر رہا ہوں بات. مجھے امام کعبہ نے یہ فرمایا تھا جمیع الدنیا تحت اصبع واحد, پوری دنیا اس انگلی کے نیچے آ گئی ہے. آ گئی ہے نہیں آ گئی؟ یہ اس وقت میرا یہ لیکچر بھی بہت دنیا دیکھ رہی ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا. میں نے ہانگ کانگ میں بیٹھ کے آپ کو دیکھا تھا, میں سچ کہہ رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں, سچ بات کر رہا ہوں. میں نے دیکھا تھا کہ اس طرح کا کوئی ٹائٹل تھا. میں نے جہانگیر صاحب, مولانا جہانگیر صاحب کا, میرے دل سے بہت دعائیں نکلی تھی, میری ایک تمنا تھی. آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ, ایک ہاتھ کے کلک سے یہ پوری دنیا میں انتہائی عجیب و غریب دنیا بدل گئی ہے دوستو. آپ سوچ نہیں سکتے ٹیکنالوجی اور کس تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی ہے, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جب نہیں ہے تو اب آپ کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اس انگلی کے پورے کے ذریعے سے آپ اسلام کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلا سکتے ہیں. آپ کو میں سچ بتاؤں, آج بھی اگر آپ کے ساتھ کسی فیس بک میں, کسی انسٹاگرام پر, کسی ایک اہم فارم پر اگر آپ کے ساتھ کسی عیسائی کی گفتگو شروع ہو جائے, میں ڈر سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بچائے, 5 یا 7 منٹ کے بعد ہم وہاں سے بھاگنے کی کریں گے. یار وہ سوالات ایسی داغ دے گا, وہ باتیں ایسی کر دے گا, پھر ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ہم نے اس کو لاجیکلی اور سے جواب دینے ہیں. اور جب آپ اس انداز کو اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی رحمتوں اور برکتوں سے نوازیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے. اور میں آپ کی خوشی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک عالم دین بن بوت, ایک نظریاتی آدمی بن کے کام کرو. مت یہ سوچو آپ کو کہیں پہ چھوٹی موٹی خدمت بھی ملے نا, واللہ آپ اس کام کو پوری توجہ کے ساتھ کریں, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں اس پہ کیا کام ہوتا ہے. میں
کراچی میں میرے بار بار میرے لفظ سے میں نکل رہا ہوں, اس میں تکبر کی بو آتی ہے, لیکن میں احوال سنانا کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ میرے کر صفہ کے ساتھی جانتے ہیں کہ صفہ کے اندر میں رہا, میرے برادر مکرم مفتی زبیر صاحب آئے, وہ آپ سے بھی گفتگو بھی کریں گے. صفہ میں تخصص سے فراغت کے بعد, اس کے بعد پھر دارالقرآن کا میں ذمہ دار بنا, میں کراچی کی ایک بڑی مسجد کے اندر امام و خطیب بنا, میں ہدایت تک کتابیں پڑھاتا رہا. لیکن آپ کو پتا میں ہانگ کانگ گیا ہوں تو میں نے 2 چیزوں کا ٹارگٹ رکھا, ایک میں نے نان مسلم کو دعوت دینے کا ٹارگٹ رکھا, اور ایک اپنی مسلم کمیونٹی کو قرآن اور دین. اور آپ حیران ہوں گے, میں نے الحمدللہ بذات خود قرآن پاک کی حفظ کی کلاس پڑھائی, اور حفظ کی کلاس پڑھاتے وقت یعنی میرا وہاں پہ ٹائٹل امام کا بھی تھا, محتمم کا بھی تھا, میں وہاں حلال کے بھی امور کو دیکھ رہا تھا, میں وہاں پر مسلم کمیونٹی کو لیڈنگ بھی کر رہا تھا, وہاں کے پرائم منسٹر سے, وہاں کے پولیس کے ذمہ داروں سے, وہاں کے آفیشل لوگوں سے, صرف ادھر نہیں, جاپان میں, تائیوان میں, چائنا میں, ہانگ کانگ میں, آسٹریلیا تک میں جاتا رہا. لیکن میں نے مسجد کا ایک ملا اور قاری ہونے کے ناطے سے بھی ایک مسجد میں قرآن پڑھایا. آپ کی خوشی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس عرصے میں میں نے 11 بچوں کو مکمل حافظ قرآن بھی بنایا. یعنی مت سمجھو کہ اگر آپ ایک عالم بن گئے ہیں تو آپ کو کسی مدرسے کے اندر کسی کلاس میں بٹھا دیا جائے تو آپ کہیں گے یار میرا اسٹیٹس تو فلاں مدرسے کے فاضل ہونے کا ہے, اور میرا اسٹیٹس تو ینگ علماء لیڈر میں میرا نام آتا ہے, میں نے فلاں کیا اور مجھے اس خدمت میں لگا دیا ہے. بھائی اگر ہم ان چیزوں میں لگ سکتے ہیں اور ایک کام کو پہنچا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کریں گے؟ کریں گے. آپ کا نظریہ مضبوط ہونا چاہیے, سوچ بڑی ہونی چاہیے, اعلیٰ دماغ ہونا چاہیے. بہت باتیں کرنی تھی لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا, مجھے معاف کیجئے گا. میری گفتگو میں کوئی بے احتیاطی اور کوئی گفتگو کے بعض الفاظ مناسب نہ ہوئے ہوں تو اسے معاف کر دیجئے گا. میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمام دوستوں کا اور ساتھیوں کا شکر گزار ہوں, خاص طور پہ اپنے منتظمین ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. انہوں نے عزت دی, احترام دیا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. اور سچ بات یہ ہے کہ ایک شرط کے ساتھ آپ لوگوں سے اٹھ کے جاؤں گا, یاد آ جائے تو تھوڑی دعا کی ہوا بھیج دینا. بھیجو گے تو میں بھی دعا کروں گا, نہیں بھیجو گے میں نہیں کروں گا. بھائی یہ تاڑی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, صحیح ہے. تو انشاءاللہ تعالی اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب جب بھی جاؤں گا اور اگر کوئی اسلام قبول کر رہے ہوں گے کچھ لوگ, تو اس اسلام قبولیت کی گھڑی کے اندر بھی آپ لوگوں کا نام لے کر اور اس جگہ کے تمام ساتھیوں کا نام لے کر دعا ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.